بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. مولانا منظور احمد نعمانی نے دور تفسیر میں سورہ عادیات کی تفسیر میں بتایا کہ اس میں جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی وہ مجاہدین کے گھوڑے نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے گھوڑے ہیں. یہ بات سراسر غلط اور تفسیری آداب کے خلاف ورزی ہے، جعلی بات ہے. بالکل ناممکن ہے کہ مولانا جیسے عظیم مقتدر مفسر ایسی ذمہ داری کی جگہ ایسی بات کر لیں. بظاہر نقل میں غلطی معلوم ہو رہی ہے. ہمارے کمرے میں گھڑی لگی ہوئی ہے، ہم اسی گھڑی کو دیکھ کر افطار و سحری کرتے ہیں. گھڑی 15 منٹ پیچھے تھی، سحری میں گھڑی کو دیکھ کر پانی پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ گھڑی پیچھے، روزہ ہو گئے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ وقت سحری کا آس پاس کا وقت ہے، یعنی کہیں بند ہو رہا ہے کہیں کھلا ہے، پھر تو معاف ہے. اور اگر یہ طے شدہ ہے کہ وقت گزرنے کے اور فجر داخل ہونے کے 15 منٹ نہیں 5 منٹ بعد کھایا گیا ہے تو روزہ نہیں ہوا. لیکن وہ شخص افطار نہ کرے، اسی طرح رہے، ثواب ملے گا. بعد رمضان اس دن کی قضا کر دے. اکثر تبلیغی حضرات معتکف حضرات کے پاس گشت کی غرض سے آتے ہیں، پوچھ رہے کہ اپنی عبادت مثلا قرآن پاک نوافل پڑھنا زیادہ صحیح ہے تبلیغ والوں کے ساتھ تعلیم و مشورہ اجر و ثواب. اصل میں ان کاموں میں کوئی تعارض نہیں ہے. تبلیغیوں کی باتیں سننا وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں، اور تبلیغیوں کو بھی عقل سکھانا اور دین کی باتیں سمجھانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. تبلیغ والے بھی کلام میں پورے نہیں ہیں، ادھورے ہیں، تو ان کی سنے بھی اور سنائے بھی. جن اوقات میں ان کے ہلکے لگتے ہیں یا آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، خیر ہے، اہل خیر ہے، ان کی مجلس مبارک ہو جائے گی، آپ بھی خیر سن لیں گے، آپ بھی ان کو جو معلومات ہیں سمجھاتے رہیں. تبلیغ والے تو آپ پر 24 گھنٹے مسلط نہیں ہیں، ان کے تو 10-15 منٹ ہوتے ہیں غریب ہو گئے. اس کے بعد آپ بقیہ اوقات میں عبادت تلاوت نفل سب پڑھتے رہیں. بلا وجہ تبلیغ والوں کے ساتھ آپ سینگ بازی کرتے ہیں. رمضان میں آپ نے تہجد پڑھی یا نہیں؟ رمضان شریف میں تو ہر مومن تہجد پڑھتا ہے، لیکن تیری عقل نہیں ہے، ماری گئی تیری عقل. تجھ جیسے مینڈک کی تہجد نہیں ہے. 20 رکعت تراویح امام الاسر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں یہ 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ہے. وطروں کے بعد تہجد پڑھنا نہیں ہے، نبی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا رات کی آخری نماز وطر ہے. آپ اس کے بعد تہجد پڑھ کے جنت نہیں جائیں گے، اس سے جہنم جانے کی تیاری کریں، کیونکہ پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ وطر رات کی آخری نماز ہے. بھائی کے یہاں 14 سال سے اولاد نہیں ہوئی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد نصیب فرمائے. لکھا ہے نام مان اللہ، اگر کوئی دعا ہے تو عنایت فرمائے. کثرت سے استغفار کرے، بے انتہا استغفار کا کلمہ پڑھتے رہے، خیر ہو جائے گا. روزے کی حالت میں منہ بھر کے قے کرنے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ منہ بھر کے قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پگڑی کو غیر عالم پہن سکتے ہیں؟ جی ہاں. بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھنے پر کتنا فدیہ دے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت یا 2 مسکینوں کو 1 وقت معتدل اور متوسط کھانا دے رہا ہے. خبزاً و لحما، روٹی اور گوشت کا سالن. اگر چھوڑا ہوا روزہ بعد میں رکھے اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کا بھی کفارہ ہے؟ نہیں، قضا روزے کا کفارہ نہیں ہے، روزہ ہی رکھا جائے گا. لکھا ہے سیماب کا کیا معنی ہے؟ یہ ایک پرندہ ہے جو بہت فضا کے اندر رہتا ہے. لکھا ہے میری بہن 3 رمضان بروز ہفتے کو زلزلے کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گئی تھی اور بروز جمعہ کو اس کا انتقال ہو گیا. اب ہفتے سے جمعے تک جو روزے نہیں رکھ سکی ان کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟
ایک فطرانے کے حساب سے یومیہ دے دیں. جو لوگ 3 رمضان کو زلزلے مارے گئے ان کی طرف سے پورے رمضان نہیں، جو فوت ہو گئے ان کے ذمہ بقیہ عبادات نہیں ہے. میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں، میرے شوہر نے مجھے حدیث سنائی زوج کے حقوق کے بارے میں نے کہا کہ یہ حدیث میں نہیں مانتی. اس پر میرے شوہر نے کہا کہ اس سے تمہارا ایمان ختم ہو گیا. میں نے کہا کہ حضرت نے یہ بات غلط کہی، اب میں کیا کروں؟ آپ کافر، مرتد اور واجب القتل ہیں، آپ کی گردن مارنے کے قابل ہیں. وہ حدیث سناتے ہیں اور آپ کہتی میں نہیں مانتی، اور پھر دوسری بات یہ کرتی ہے کہ میں حضور کو نہیں مانتی، وہ غلط کہتے ہیں. آپ کا وجود اسلام کے لیے عیب ہے. مسلمانوں کا فرض ہے کہ آپ کو قتل کر کے رکھ دیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت نہیں، پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ آیا ایک کی 2 رکھ سکو گے یا نہیں. خانہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا مانگی جائے، قبول ہوتی ہے. اس موقع پر ہر مسلمان کو کیا دعا مانگنا چاہیے؟ ایمان کا حسن ختام دنیا میں جب تک آدمی رہے، ہدایت اور عافیت، اور آخرت میں نجات اور مغفرت. کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دعا ہو. کعبہ پر نظر پڑتے ہی رک جائیے اور کافی دیر تک بہت ساری دعائیں مانگے. فضل اللہ اعم و کرمہ اتم. اللہ کا فضل اور کرم کچھ کم نہیں ہے. میں عمرے کے پہلے چکر میں مونڈا کھولنا بھول گیا. خیر ہے، معاف ہے، وہ سنن عمرہ ہے، طواف ہے. نماز تراویح میں امام 2 رکعت کے بعد قاعدے کے بغیر سیدھے کھڑا ہو جائے اور پھر 4 رکعت پوری کر کے اخیر میں سیدھے سہو کر لے، تو کیا اس طرح 4 رکعت نہیں، یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہوگی؟ تنوب الاربع عن الرکعتین عالمگیری میں کہ یہ 4 رکعت 2 کے قائم مقام ہے. اور چونکہ تلاوت تراویح کے اندر ہو گئی ہے اس لیے اس کے لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں. ایسی صورت میں 2 رکعت چھوٹی آیتوں سے علم تر کیف سے پڑھ کر ترتیب بحال کر دیں. جن 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں ہوا اور اخیر میں جا کے 4 کے بعد قاعدہ ہوا، یہ 4 2 کے قائم مقام ہے. ایسی صورت میں امام نے 4 نہیں 2 پڑھائی ہے، اس کی جگہ 2 اور کھڑی کر دیں. روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور شوہر بیوی کو ہاتھ لگائے اور اس میں حالت میں شوہر کا یہ ہو جائے، بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا. بلکہ روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، صرف قضا نہیں کفارہ لازم آ جائے گا. اگر صرف محبت اور بوس و کنار میں فارغ ہو گیا ہے تو قضا لازم ہے، اور اگر اور بھی اس نے زیادتی کی ہے تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. میں نے پہلے روزہ مکہ شریف میں 6 اکتوبر کو رکھا. اب میں کراچی میں ہوں جہاں 6 اکتوبر کو رمضان شروع ہوا. اس طرح اگر میں پاکستان کے مطابق چلوں گا تو 31 یا 32 روزے ہو جائیں گے. اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ آپ 28 تاریخ کو واپس چلے جائیں، وہاں عید کر لیں. اپنے لیے کوئی ایسی خچر گاڑی خریدے جو آپ کو ابھی سے روانہ کرے. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ یہاں لوگوں کا روزہ ہوگا اور آپ کی عید ہوگی، یہ خیال است و محالست جنوب، ہرگز ایسا نہیں ہے. جس ملک میں مسلمان ہوتا ہے وہاں کے چاند کا اعتبار ہوتا ہے. جیسے آپ وہاں تھے اور وہاں چاند ہو گیا، روزہ فرض ہوا. اب جب آپ یہاں آ گئے تو 31-32 روزے آپ پر فرض ہے. البتہ شروع کے 2 نفل ہو جائیں گے. میں نے عصر پڑھنے کے بعد مسجد عائشہ جا کر 2 نفل برائے احرام ادا کیے. عمرے کے بعد میں یاد آیا کہ مقرر وقت میں نفل پڑھے، مکروہ وقت میں. ہاں یہ بات تو صحیح نہیں ہے، آپ کو نفل بعد میں پڑھنے تھے. اس کا طریقہ یہ کہ مسجد عائشہ جا کر آپ تلبیہ پڑھ لیتے، احرام باندھ لیتے، اور جب وقت نفلوں کا ہو جاتا تو پھر نفل پڑھ لیتے. توبہ استغفار. ایک عورت کی وفات ہوگی اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے مہر کی رقم محفوظ ہے. آیا یہ مہر والی رقم اس شوہر کو ملے گی یا عورت کے والدین کو واپس کی جائے گی؟
خاتون کی جب اولاد نہیں ہے اور خاوند ہے تو نصف اس کی جائیداد یا مہر جو بھی ہے وہ تو خاوند کا ہو گیا، اور نصف جو باقی ہے وہ ماں باپ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ دعا کے الفاظ اتنے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، دو لفظ ہے، وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ الفاظ من گڑت ہے، نہ پڑھے جائے۔ باقی جماعت المسلمین نہیں ہے، وہ تو آپ نے جو لکھا ہے وہی ہے، ان کی باتیں چھوڑیں آپ۔ اللہ علی قاری نے الفقہ الاکبر میں لکھا ہے، فقہ اکبر نے فقہ اکبر کی شرح میں، فقہ اکبر تو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، ایسا نہ لکھیں، امام ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد نے نزدیک قبروں کے پاس قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ ایک رائے ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے، اس بارے میں حدیث اور خارج نہیں ہے، شارح علوم کا بھی یہی بیان ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز، 500 فقہا لکھتے ہیں، واستحسن محمد القراءۃ فی المقبرہ، قبرستان میں قرآن کریم پڑھنا امام محمد فرماتے یہ بہتر ہے، اچھے اعمال میں سے۔ صحاح میں ابن عمر سے منقول ہے کہ تدفین کے بعد سرحانے مفلحون تک اور 35 آمد رسول سے اخیر تک پڑھتے ہیں۔ حدیث کے اندر شب قدر کے بارے میں کچھ خاص نشانیاں بتائی گئی کہ اس رات کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو جاتا تھا۔ جی ہاں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری نے فضائل رمضان ليلۃ القدر کی بحث میں محدثین سے کچھ نشانیاں نقل کی ہے، دیکھ لیں آپ وہاں۔ درمیانی قاعدے میں کتنی مقدار درود شریف پڑھنے سے 600 واجب، اللہم صلی علی محمد، اتنے لفظ۔ اگر کسی کا بھائی طالب علم ہو اور وہ صاحب نصاب نہ ہو تو بھائی کو زکوٰۃ دینا درست اور صحیح، بلکہ اور لوگوں کو دینے سے 1000 درجے بہتر، علم کی مدد بھی ہو جائے گی۔ بہن بھائی، خالہ، ماموں، تایا، چچا، یہ غربت کی شرط پر ان کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔ رمضان میں دعائے تراویح کے بعد کر دیں اور وطر کے بعد نفل نماز شروع کرتے کہ ایسے ہی نہ، تراویح کے بعد دعا مانگنا مناسب نہیں ہے، اگرچہ بعض بڑے بزرگوں سے منقول ہے۔ وطروں کے بعد مکمل فراغت ہوتی ہے، تراویح کے بعد وطر اور وطر کے بعد دعا مانگنا یہ اقرب الی السنہ ہے۔ وطر سے پہلے 20 رکعت تراویح کے بعد دعا مانگنا نامعقول اور نافہم بات ہے۔ رمضان کے آخری عشر میں جو 3 روزہ ختم ہوتے ہیں اس کو شبینے کہتے، کیا درست ہے؟ شبینے کے شرائط بہت سخت ہے۔ مثلا تراویح میں ہو تو محلے کی مسجد میں نہ ہو، وہاں سب کا حق ہے پڑھنے کا، کہ 3 راتوں والے جو مسلط ہو جائیں گے، سب نمازی بیمار بوڑھے رہ جائیں گے، یہ غلط۔ اور اگر یہ نفلوں میں پڑھے تو نفلوں کی جماعت ناجائز ہے، علیحدہ اپنے کسی مکان میں گھر پر کرے تو کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح نماز پڑھی، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت احرام خواہ عمرے کی ہو یا حج کی کے علاوہ پوری زندگی مبارک میں کہیں بھی ننگے سر کا ثبوت نہیں۔ زکوٰۃ کا تعین پہلی رمضان کو کیا جائے، رمضان کے ماہ کے درمیان، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جس دن آپ زکوٰۃ دیں گے اس دن تعین کر لیں۔ جو آدمی کاروبار کرتے ہو کس طرح تعین کر کے تو بہت جلد گھٹتے بڑھتے ہیں، مجموعے کا اعتبار اخیر میں ہو جائے۔ زید نے عمر کو 7 لاکھ روپے ادھار دیا، ابھی تک واپس زید کو نہیں دیا، کیا ہے زید ان پر پیسے پر جیا؟ جس شخص کی وہ رقم ہے وہ اس کا مالک ہے اور زکوٰۃ اس پر لازم ہے دینا۔ میری کراچی میں بھی رہائش ہے، جبکہ میرا گاؤں کراچی سے کافی دور ہے، کیونکہ 48 میل سے کافی زیادہ کا سفر ہے۔ اگر میں گاؤں جاتا ہوں تو راستے میں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری نماز۔ دیکھو راستہ تو یقیناً سفر کا، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ جو کراچی میں آپ کی اپنی رہائش ہے تو یہاں مقیم ہو جائیں گے آتے ہی، گاؤں میں آپ کا اپنا گھر ہے وہاں جاتے ہی مقیم ہو جائیں گے، آتے جاتے راستے میں جو نمازیں آئے گی وہ قصر پڑی جائے گی، یعنی 4 فرض 2۔ میری بہن کی طبیعت ناساز ہے، اللہ انہیں صحت شفا دے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ اعلیٰ سازگار فرمائے۔ استغفار کی کثرت کریں،
اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بھی کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی خیر ہو جائے گی۔ ہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے ایک دوست گزشتہ 3-4 روز سے لاپتہ ہے۔ سورۃ یوسف 11 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے اور شام کے اوقات میں کوئی شیرینی، حلوہ یا کوئی چیز پکا کے مسکین غریبوں کو کھلائے اور ثواب بخشے فرید گن شکر اور خواجہ نظام الدین کو، انشاءاللہ خیر و عافیت سے زندہ سلامت آ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔